السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ایک بہت عام مسئلہ ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بہت سی ایسی علامات جو آپ کے بچے میں ہوتی ہیں اور آپ کو ان کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اصل میں ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں. اور جب آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو پیٹ کے کیڑے کی دوائی دیتے ہیں تو آپ کا بچہ حیران کن طور پہ بہت بہتر محسوس کرنے لگتا ہے. بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں تو بچے کے پیٹ میں درد، متلی، الٹی، چڑچڑا پن اور ڈھیلا ڈھیلا رہتا ہے. بچے کو بھوک کم لگتی ہے یا بالکل ہی بھوک ختم ہو جاتی ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی بچے کو پتلے پخانے لگے رہتے ہیں اور آئے دن پتلے پخانے کا مسئلہ رہتا ہے، یا قبض کی شکایت کرنا شروع ہو جاتا ہے. پیٹ میں بھاری پن اور گیس کی شکایت ہوتی ہے. رنگت پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی خون کی کمی ہوتی ہے. بچے کو رات کو نیند نہیں آتی یا نیند کے دوران بے حد بے چین رہتا ہے. پخانے والی جگہ پر خارش کرتا رہتا ہے، جلد پر بھی خارش ہوتی ہے. پڑھائی پر یا کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے پاتا، سست رہتا ہے، تھکا تھکا رہتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے. اور اگر زیادہ دیر یہ سلسلہ چلتا رہے تو نہ صرف بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے بلکہ قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے. پیٹ میں کیڑے ہیں کیا؟ پیٹ میں کیڑوں کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے کہ راؤنڈ ورم جسے عام زبان میں ملب کہا جاتا ہے، وپ ورم جسے عام زبان میں چمونے کہا جاتا ہے، تھریڈ ورم یا ہک ورم کے کیڑے زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں. یہ کیڑے جسم کے اندر پیراسائٹ کے طور پہ رہتے ہیں، یعنی زندہ رہنے کے لیے وہ اپنی غذائی ضروریات آپ کے بچے کے جسم سے پوری کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دن بدن آپ کا بچہ کمزور بھی ہوتا جاتا ہے اور پیلا بھی پڑتا جاتا ہے. اگر یہ زیادہ تعداد میں ہو تو انٹسٹائنز یعنی آنتڑیاں بالکل بلاک کر دیتے ہیں اور بچے کے جسم کے ہر حصے میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ دمے جیسی علامات بھی ہو سکتی ہیں. بچوں کے پیٹ میں یہ کیڑے داخل کیسے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچے کے ہاتھ گندے رہیں یا وہ مٹی سے کھیلتا رہے یا مٹی منہ میں ڈالتا رہے، مٹی کھانے لگ جائے یا بچہ آپ کا مٹی کھاتا ہو، اس کے ہاتھ گندے رہتے ہوں، ناخن بڑے رہتے ہوں اور ناخن بھی گندے رہتے ہوں، گندی جگہ پر ننگے پاؤں پھرنے سے بھی یہ کیڑے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. پخانے والی جگہ کو اگر صحیح طریقے سے صاف نہ کیا جائے تو بھی کیڑے جسم میں چلے جاتے ہیں. ایسا کھانا کھانے سے جو غیر معیاری طور پہ بنا ہو، صفائی کا خیال نہ رکھا گیا ہو، دھوئے بغیر سبزیاں اور پھل کھانے سے، ایسا پانی پینے سے جو صاف نہ ہو یعنی بوائلڈ اور فلٹر پانی نہ ہو، تو بھی پیٹ میں کیڑے داخل ہو جاتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کرنا ہے، کیونکہ بچے کی علامات دیکھتے ہوئے بچے کو چیک کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کے خون کے ٹیسٹ بھی کروائے اور پخانے کے ٹیسٹ بھی کروائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیڑے کی کون سی قسم ہے. عموماً مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب صرف ورموکس دیا جاتا ہے جو 1 سے 2 سال سے بڑے بچوں کو دے سکتے ہیں. عموماً 1 چمچ صبح و شام 3 دن کے لیے دی جاتی ہے اور علامات دیکھتے ہوئے یہی ڈوز 2 سے 3 ہفتے بعد دوبارہ دی جاتی ہے. اس بات کا آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے کہ کورس پورا کرنا ہے. 2 ہفتوں بعد یہ دوائی دوبارہ لینی ہے، کیونکہ ورموکس صرف کیڑے مارتا ہے، انڈے نہیں مارتا. اس لیے 2 سے 3 ہفتے بعد جب انڈوں سے دوبارہ کیڑے نکلے تو یہ دوائی آپ نے لازمی دینی ہے. اسی طرح صرف زینٹل بھی دی جا سکتی ہے. اس کی ڈوز مختلف ہوتی ہے اور بچے کی عمر کے مطابق مختلف ڈوز دی جاتی ہے. گھر میں اگر کسی بھی فرد کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو گھر کے تمام افراد پیٹ میں کیڑوں کی دوائی لازمی لیں تاکہ یہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو سکے. اب احتیاط کیا کرنی چاہیے تاکہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں ہی نہ؟ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ اپنے ہاتھ ہمیشہ دھوئیں. جب بھی واش روم کا استعمال کرے اپنے ہاتھ دھوئیں. کھانا کھانے سے پہلے اس کے ہاتھ دھلے ہونے چاہیے. بچے کے ناخن کاٹ کے رکھیں. بغیر جوتوں کے گندی جگہ پر بچہ نہ پھرے. کھانا ہمیشہ صاف اور صحیح پکا ہوا ہو. پانی ہمیشہ بوائل یا فلٹر ہو. گھر کے واش رومز بھی صاف رکھیں. پاکستان ڈی ورمنگ انیشیٹو کے تحت ہمارے ملک میں اسکول اور کالجز میں WHO گائیڈ لائنز کے مطابق سال میں 2 دفعہ یعنی ہر 6 ماہ بعد بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی 1 ڈوز دی جا رہی ہے تاکہ بچے بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے مشورے سے جب پیٹ کے کیڑے کی دوائی دیں گے تو وہ بہت بہتر محسوس کرنے لگے گا. اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.